حسن ہائے 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 حسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خداوند متعال کا انتہائی لطف ہے، اس نے دین کی ہدایت ہمیں نصیب فرمائی ہے، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، اہل بیت اطہار کی مودت و محبت نصیب فرمائی ہے. بہت لطف ہے خداوند متعال کا، اس نے ہمیں سید الشہداء کی فرش اعضاء پہ بیٹھنا نصیب کیا، اس دور میں خلق کیا ہے کہ جو انشاءاللہ اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا دور ہے، آخری امام کی امامت کے دور میں بھیجا ہے. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں خدا سے، خدایا اسی دنیا کی زندگی میں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دین مبین میں انسانوں کی تربیت اور انسانوں کی خلقت کے ہدف کو حاصل کرنے کا جو راستہ بیان ہوا ہے، اس کا بہت بڑا ایک عنصر معرفت ہے. تربیت کون حاصل کر پائے گا؟ خلقت کا ہدف کون حاصل کرے گا؟ کون وہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لیے تیار کر سکے گا؟ تو جواب میں آپ کے اور میرے ذہن میں جو سب سے اہم نقطہ آتا ہے وہ معرفت ہے. جس کے پاس معرفت ہوگی، جو شخص اپنے وجود کی معرفت رکھ پائے گا کہ بھائی میں صرف جسم نہیں ہوں، میرے اندر ایک روح بھی ہے، جس کو آپ نفس تعبیر کریں، روح تعبیر کریں، وہ تزکیہ نفس کرے گا. لیکن جو یہ معرفت ہی نہیں رکھے گا، یا رکھے گا صرف لفظ کی حد میں، جانتا ہے پہچانتا نہیں ہے، اس گہرائی تک اس کا یقین نہیں ہے، تو وہ تربیت نہیں کرے گا. جو شخص اس بات کی معرفت نہیں رکھے گا کہ اس دنیا کے بعد ایک آخرت ہے، ایک اور زندگی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے خالدین فیہا، جو اس بات کی معرفت رکھے گا وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا.
جو معرفت نہیں رکھے گا وہ کیسے تیار کرے گا؟ تو بہت آسان لفظوں کے اندر یہ معرفت ہے جس کا یہ سارا معاملہ ہے. جتنی آپ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، نہ صرف آپ کی تیاری بڑھتی چلی جائے گی، آپ کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو اگر مثال کے طور پر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ اپنی زندگی میں کیا کریں ایک جملے کے اندر، تو ہم کہیں گے معرفت بڑھاؤ. جب انسان بعض چیزوں کے اوپر یقین حاصل کر لیتا ہے تو عمل میں دیر نہیں لگتی. لہذا قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی آیا الذین آمنوا، فوراً اگلا جملہ آیا وعملوا الصالحات. یہ ایمان اور عمل صالح قرآن کی اصطلاح کے اندر، قرآن کریم کی وکیبلریز میں یہ دونوں علیحدہ نہیں ہیں. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ صرف لفظ سے کہنا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، بلکہ یہ وہ ایمان ہے جو قلب تک سرایت کر چکا ہے. یقین اور ایمان قلبی ہے. تو جب وہ یہ ایمان قلبی حاصل ہو گیا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی اولاد کو دیکھے جو کسی مشکل میں مبتلا ہو، پہچانتا ہے اولاد ہے، میری اولاد ہے، مشکل میں مبتلا ہے، فطری تقاضا کیا ہے؟ اٹھے گا مدد کرنے کے لیے، اس مشکل سے نکالنے کے لیے. ماں اگر اپنے بچے کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھے گی تو بے قرار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فطری تقاضا کیا ہے؟ بے قرار ہوگی. اس کے لیے اس کو دماغ میں کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ میں پہلے کیلکولیشن کروں، انالیسس کروں؟ نہیں، اسپونٹینیس، فوراً ایسے ہی ہوگا. تو اگر کسی انسان کے دل میں آخرت جم جائے، خدا پر ایمان یقین آ جائے، عمل صالح میں دیر لگے گی؟ نہیں. کسی ماں کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بچے کی مدد کرے یا نہ کرے. یہ جو نوزاد بچے، شیرخوار بچے ساری رات اپنے ماؤں کی محبتوں کو حاصل کرتے ہیں جبکہ ماں اذیت میں ہوتی ہے، ماں کسی سے پوچھتی ہے کیا؟ نہیں. انالیسس ہوتا ہے کوئی، تجزیہ تحلیل، کچھ بھی نہیں. اپنے اس جذبے سے بے قرار ہو کر وہ کرے گی. انسان بھی اگر واقعاً ایک معرفت تک پہنچ جائے تو پھر وہ شہید ہونے کے لیے بےتاب ہوگا، مرنے کے لیے بےتاب ہوگا، قربانی دینے کے لیے بےتاب ہوگا، نہ کہ انالیسس کر کے قربانی دے رہا ہوگا. تو جو معرکہ ہے وہ معرکہ اسی معرفت کا ہے کہ بھئی اس معرفت کو میں اور آپ کیسے حاصل کریں. اور جو دین نے بار بار ہمارے لیے کام انجام دیے وہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس معرفت کو بڑھاتے جائیں. یہاں تک کہ جو آیہ کریمہ ہمارے پاس ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی تشریح میں بھی اہل بیت نے یہی فرمایا اَيْ لِيَعْرِفُونَ، تاکہ عرفان حاصل کریں، معرفت حاصل کریں. جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں، اور انہوں نے فرمایا یعنی معرفت حاصل کریں، چونکہ معرفت جیسے حاصل کریں گے بندگی خود بخود حاصل ہوتی چلی جائے گی. سنت نبوی کا محور یہی ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم سنت نبوی کے حوالے سے، سیرت نبی کے حوالے سے کچھ جملات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی گہرائی کی طرف توجہ دی جائے. اور گہرائی کی طرف جو توجہ دی جائے وہ یہ کہ ہم صرف جسمانی سنت کے اوپر انحصار نہ کریں. اس سلسلے میں ایک نقطے سے یہاں پہ شروع کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کل ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کی سنت میں صرف الفاظ پہ اکتفا نہ کریں. ان الفاظ کے پیچھے ایک گہرائی ہے، ان الفاظ کے پیچھے مفاہیم ہے، اس کی روح ہے. دعائے سفر کے پیچھے روح توحید ہے، دعائے سفر کے پیچھے اپنی بے بسی کا اعتراف ہے، اسی دعا کے پیچھے ہدف خلقت کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کی سنتوں میں کچھ سنتیں ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے، جسمانی صحت سے ہے، اور بہت سارے ایسے راز ہیں کہ جو اللہ کے نبی گویا کوڈ ورڈز کے اندر بیان کر رہے ہیں. تعلق ان کا ممکن ہے صرف جسم سے ہو اور ممکن ہے جسم سے باہر ہو، ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو. میں مثال عرض کرتا ہوں.
ہمارے پاس مشہور ہے روایت کی، مثال کے طور پر چٹخے ہوئے برتن میں کھانا مت کھاؤ۔ ایک برتن ہے جو مثلا شیشے کا برتن ہے جس کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی ہے، چٹک گیا ہے، اس کے اندر کھانا نہیں کھاؤ۔ کیوں؟ روایت نے کہا کہ یہاں پر کچھ نہ دیکھے جانے والے، جن کو عربی میں جن کہتے ہیں، جن اس میں ہوتے ہیں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، لیکن مثلا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ بھئی شاید وہ جن جراثیم ہے جو چٹخے ہوئے برتن کے اندر جمع ہو جائیں گے، ظاہر کتنا ہی آپ اس کو دھوئیں گے، اس کے کہیں نہ کہیں نشانوں کے اندر رہ جائیں گے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ ممکن ہے کہ مطلب یہ ہو، اور ممکن ہے کہ واقعاً کوئی مخلوق ہو، ہماری عقل ابھی عاجز ہے۔ لیکن اگر کوئی ظاہری طور پہ اس سنت کو پڑھے تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے ہے یا جسم سے ہے؟ ظاہری طور پہ جسم سے ہے۔ رات کو پانی پینے لگو تو بیٹھ جاؤ، روح سے تعلق ہے جسم سے؟ ظاہری طور پہ جسم سے ہے۔ ممکن ہے روح سے بھی کوئی تعلق ہو، کم از کم ایک تعلق تو بن جائے گا۔ جب میں عمل کروں گا تو میں نے انسان کامل کی سنت پہ عمل کیا، خدا اس کا ثواب مجھے دے گا۔ اگر براہ راست جسم سے تعلق نہیں تھا اور روح سے تعلق نہیں بھی تھا، تو جب میں نے انسان کامل کی سنت پہ عمل کیا اس کا ثواب مجھے ملے گا، نہ کروں تو مخالفت ہے، خود بخود روح سے تعلق بن جائے گا، بعد میں بن جائے گا، انڈائریکٹلی بن جائے گا، لیکن ڈائریکٹلی جس سے تعلق ہے وہ جسم سے ہے۔ لیکن کیا نبی کی سنتیں ساری وہ ہیں جن کا براہ راست تعلق جسم سے ہے، صحت سے ہے، جسمانی صحت سے ہے؟ میں کہوں گا نہیں۔ بہت ساری سنتیں اللہ کے نبی کی ایسی ہیں جن کا ظاہری تعلق جسمانی صحت سے نہیں ہے، جن کا تعلق معاشرے سے ہے، روحانیت سے ہے، معاشرتی احکام سے ہے۔ ایک مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور دوبارہ ایک شکوے کے ساتھ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ ہے، البتہ اس اعتبار سے کہ انسانی معاشرہ ہوتا ہی سہل پسند ہے، آسان کرنے والا کام بتا دیا جائے اس کو کرنے کو تیار ہو جائیں گے، سخت کام بتائیں تو ظاہر ہے کہ پھر ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو میں ایک فلاں کام بتا رہا ہوں، اس کو کرنے میں 5 منٹ لگیں گے، ثواب اتنا ڈھیر سارا ہوگا، دوسرا کام بتاؤں جس میں اتنے ہی ثواب کے لیے 10 دن لگیں گے، تو کون سا کرے گا انسان؟ ظاہر ہے وہ جس میں 5 منٹ میں مل جائے گا، سہل پسند طبیعت ہے تو اسی کے اوپر جائے گا۔ تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہمارے معاشرے میں اگر ہم افراد سے یہ پوچھنا شروع کریں کہ بھائی نبی کی کوئی 3 سنتیں بتاؤ، نبی کی کوئی 3 سنتیں بتاؤ، تو جو لوگ آپ کو سنتیں بتائیں گے وہ کون سی ہیں؟ جو میرا خیال ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، شاید میں اتنا اچھا نہ سمجھ پایا ہوں، لیکن بہرحال جو میرا خیال ہے، اگر میں لوگوں سے پوچھوں، آپ جو مثال کے طور پر بنیادی طور پر یہ مجالس سبا سینٹر کے لیے عرض کی جا رہی ہیں، تو مثال کے طور پر اگر میں پوچھوں تو کیا جواب دیں گے دوست احباب؟ میرا خیال ہے کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ وہ کھانا پانی سیدھے ہاتھ سے تناول فرماتے تھے، رات کے وقت بیٹھ جایا کرتے تھے، پانی پیتے وقت جب بھی کچھ کھاتے تھے بسم اللہ فرماتے تھے۔ 3 سنتیں ہوں گی۔ زیادہ تر لوگ جو سنتیں بتائیں گے وہ بتائیں گے جن کا تعلق جسم سے ہے، وہ بتائیں گے جن کا تعلق عبادات سے ہے، جن کا تعلق معاشرے سے ہے۔ کون سی سنتیں بتائیں گے؟ اتنی گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ زیادہ تر وہ سنتیں بتائیں گے جن کا تعلق جسم سے ہے، زیادہ تر وہ سنتیں بتائیں گے جن کا تعلق جسمانی صحت سے ہے۔ البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا اس لیے یہ زیادہ بتائیں گے چونکہ یہ زیادہ تعداد میں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ مثلا آدمی پانی دنیا میں کتنی دفعہ پیے گا روزانہ؟ اتنی دفعہ پیے گا، تو اس کو ہر دفعہ یاد آئے گا کہ بھئی اللہ کے نبی سیدھے ہاتھ سے پیتے تھے، رات کا وقت ہوتا تھا تو بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لیکن میں ایسے ہی پوچھوں گا، یہ جو سنتیں بتا رہا ہوگا کوئی، کیا اس بات کو کہے گا پہلی سنت
کہ اللہ کے نبی جس کو ملتے تھے پہلے سلام کرتے تھے؟ تو پانی زیادہ پیتا ہے یا لوگوں کو زیادہ ملتا ہے؟ بظاہر تو اس کو پہلی سنت یہ بتانی چاہیے کہ اللہ کے نبی جس کو ملتے تھے وہ سلام ارشاد فرماتے تھے، تو وہ والی سنت کیوں پہلے نہیں بتائی؟ ایک پوائنٹ مجھے لگ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری اورینٹیشن اللہ کے نبی کی سنتوں کے اندر بھی اپنی ذات ہے، وہ نہیں ہے جس پہ اللہ کے نبی توجہ دے رہے تھے۔ اس جملے کو عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ نبی کی سنتوں کے پیچھے ایک محور ہے، وہ محور کیا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے؟ نبی کی سنتوں کے پیچھے محور ہے کسی کو کچھ دینا۔ اللہ کے نبی کی ذات میں وہ جو رحمت للعالمین کا چیپٹر ہے، ظاہر ہے وہ سب سے حاکم عنوان ہے اللہ کے نبی کی ذات کا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور اللہ کے نبی نے خداوند متعال نے فرمایا کہ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ جو چیپٹر ہے اللہ کے نبی کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی دوسروں کو دینے کے لیے کچھ ہے، ان کی پوری توجہ دوسروں کے اوپر ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں سے جتنی چیزیں سیکھی ہیں، زیادہ تر وہ سیکھیں جن کا تعلق ہم سے ہے۔ اگر آپ اس اورینٹیشن کو چینج کر دیں، وہ یہ کہ بھئی اللہ کے نبی کی ذات اپنی ذات سے گزر کر سب کام انجام دیتی تھی، یہاں تک کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ نبی اپنی ذات میں شدت سے چاہتے ہیں تم لوگوں کو، مومنین کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، ان کے دل میں غیظ نہیں ہے، دل میں شدت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ایسے نہیں ہے۔ ہم نے اس سنت پہ کیوں نہیں توجہ دی؟ مجھے لگا ہماری کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی ہے کہ جب ہم نے اللہ کے نبی کی ذات کو دیکھا تو ان محوروں پر تو دیکھا جن کا تعلق ہماری ذات سے بنے گا۔ مثلا میں کون سے ہاتھ سے پانی پیوں گا تو میرے لیے بہتر ہوگا، میں کس کام کو انجام دوں گا اللہ کے نبی کی سنتوں سے تو جو میرے لیے بہتر ہوگا، جبکہ مجھے اللہ کے نبی کی سنت نے پہلی چیز جو دیکھ لینی چاہیے تھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی اپنی ذات سے نکل کر ہمیشہ دوسروں کو دیکھنے والے تھے۔ لہذا اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھئی اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت کون سی تھی؟ سلام، قولاً و لفظاً افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سلام کو پھیلا دو، رائج کر دو اپنے معاشرے کے اندر۔ یہ اللہ کے نبی کی پہلی سنت ہے۔ کون سا سلام؟ معذرت کے ساتھ وہ سلام جو میں اور آپ میرے جیسے لوگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، لکھتے ہیں السلام علیکم، کسی کے لیے دعا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کسٹم ہے، ٹریڈیشن ہے، ریچول ہے، ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کون سا سلام کرتے تھے؟ اللہ اکبر، وہ سلام کرتے تھے جو دل سے دعا تھی۔ سنت نبی صرف زبان سے سلام ہے یا دل کی دعا ہے؟ گہرائی میں جاؤ۔ اللہ کے نبی کی سنت صرف لقلقہ زبانی نہیں ہے، دل کے اندر سے نکلنے والی ایک دعا ہے، اور یہ اتنا عجیب تھا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بیان کرتے ہیں، ممکن ہے تھوڑی سی مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہو، لیکن بہرحال میرے ذہن میں ہے کہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ کوئی کنیز تھی یا کوئی غلام تھا، وہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اور بڑا افسوسناک اس نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا، اپنا چہرہ غمزدہ۔ اللہ کے نبی نے سنتوں میں سے ایک سنت یہ تھی، بہت سخت ہے میرے جیسے کہ اس پہ عمل کروں، لیکن ان کی سنت یہ تھی کہ اگر کسی بھی انسان کو غمزدہ دیکھتے تھے تو توجہ دیے بغیر نہیں گزرتے تھے۔ یہ بہت عجیب سنت ہے، اور آج کے ماحول میں کیسے عمل میں لائی جائے گی؟ لوگ ڈسٹینس رکھنا چاہتے ہیں، بیماری کے علاوہ نہیں، ویسے بھی تمہیں مجھ سے کیا کام، مجھے تم سے کیا کام، اور یہ اور وہ۔ اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے، اللہ کے نبی توجہ دینے والے تھے۔
تو کسی کو غمزدہ دیکھا اللہ کے نبی نے، کنیز یا غلام تشریف لائے، کیوں ایسے بیٹھے ہو؟ کہا میں مالک سے خوفزدہ ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے فلاں کام انجام دینے کے لیے بھیجا تھا، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، اب میں واپس جاؤں تو وہ بہت چیخے گا، مجھے اذیت کرے گا۔ کہا میں تمہارے ساتھ چلوں؟ کہا چلیے، آپ میری سفارش کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں کر دوں گا۔ یہ بھی عجیب سنت ہے، اللہ کے نبی دوسروں کے کام آنا چاہتے تھے۔ ہمیں وہ سنتیں یاد رہتی ہیں، پانی کیسے پیتے تھے، کنگھا کیسے کرتے تھے، یہ سنتیں کیوں نہیں یاد رہتی؟ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی یاد رکھوں۔ کسی کو پریشان حال دیکھتے تھے تو توجہ دیتے تھے، اس پہ بہت واقعات ہیں اللہ کے نبی کے۔ تشریف لے گئے، اللہ کے نبی ہمراہ گئے، ایک جگہ پہ پہنچے، کہا یہ میرے مالک کا گھر ہے، مالک کا نام یہ نام ہے۔ تشریف لے گئے، اس مالک کو پکارا، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ پکارا، کیونکہ قرآن کریم میں اس طرح کے آداب سکھائے گئے کہ بھائی 3 مرتبہ پکارو۔ اللہ کے نبی کی سنت بھی یہی تھی۔ ایک اور دفعہ پکارا، نہیں جواب آیا۔ اللہ کے نبی نے ایک اور دفعہ پکارا۔ اب اس دفعہ پکارنے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ اگر 3 دفعہ پکاریں گے نہیں آئے گا پھر اللہ کے نبی تشریف لے جائیں گے۔ تیسری دفعہ پکارا، وہ اندر سے نکل آیا۔ جب وہ نکلا تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اور یہ اور وہ۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اندر تھے اور اللہ کے نبی یہاں کھڑے ہو گئے تمہارا نام پکار رہے تھے، تم پہلی آواز پہ نکلے کیوں نہیں؟ سلام نہیں کہا تھا ابھی، شاید ابھی صرف نام لیا تھا۔ کہا یہ اللہ کے نبی کا قلب مبارک، ان کی زبان مبارک، یہ اپنی زبان سے میرا نام لے رہے تھے، 3 دفعہ مجھے پکارا، میرا دل نہیں چاہا کہ میں ایک دفعہ پہ باہر آ جاؤں پھر دوبارہ نہ پکاریں، میں دل چاہا کہ میں نام سنوں اپنا ان کی زبان سے۔ اور اللہ کے نبی فرمایا یہ حکم۔ کہا یہ غلام تمہارا یا کنیز تھی؟ کہا اس کو آزاد کیا، اس کو آزاد کیا، یہ وجہ بنا کہ آپ آئے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہنچے 3 دفعہ آواز دیں، کس دل سے؟ اللہ کے نبی کے دل کو دیکھو۔ سنت یہ ہے کہ آپ کسی کو ملیں تو سلام کریں، صرف زبان سے کہوں السلام علیکم، یا کچھ دل میں بھی ہو۔ اللہ کے نبی کی ذات گرامی کو دیکھو، وہ جب کسی کو سلام کرتے تھے تو کیسے سلام کرتے تھے؟ معانقہ کرتے تھے، اتنی محبت سے معانقہ کرتے تھے کہ جس سے ہاتھ ملاتے تھے یا جس سے گلے ملتے تھے وہ اس بات کو احساس کرتا تھا کہ اللہ کے نبی گویا اپنا وجود میرے حوالے کر رہے ہیں، اپنے خلوص کو میری طرف بھیج رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت مشکل بنی ہوئی ہے، ہم نے سنت اور سیرت کے صرف ظاہری حصوں کو دیکھنا شروع کیا ہوا ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس میں سے بھی انتخاب کر کے جن کا تعلق ہماری ذات سے تھا ہم نے اس کو دیکھا۔ تو لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ عزیزان محترم، سنتیں صرف وہ نہیں ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے، وہ زیادہ مشہور ہو گئی ہیں اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، نہ کہ میں اس کی نعوذ باللہ تعالیٰ اہمیت میں کمی کرنا چاہ رہا ہوں۔ پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے، رات کو بیٹھ کے پینا چاہیے ہے، پئیں تو بسم اللہ پڑھیں، سید الشہداء کو یاد کریں، اللہ کا شکر بجا رہے ہیں ہر کھانے سے پہلے، ہر کھانے کے بعد، پہلے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں۔ یہ سب بہت امپورٹنٹ سنتیں ہیں، نہیں معلوم اس میں کون کون سی بھلائیاں ہمارے جسم کے لیے ہیں، ہماری روح کے لیے ہیں، لیکن ان تمام سنتوں کے پیچھے ایک روح ہے۔ جب آپ کہیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بات کو کاؤنٹ کریں کہ سب کچھ خدا کی طرف سے یا نہیں کریں؟ ظاہر ہے جب اللہ کے نبی کہتے ہیں کام شروع کرنے سے پہلے کہو بسم اللہ، آیا لقلقہ زبان ہے، زبان کا ہلنا ہے صرف۔ جب وہ کہہ رہے ہیں سلام کرو اور کہو السلام علیکم یا سلام علیکم،
تو اس کے پیچھے کیا چاہتے ہیں؟ دل سے دعا نکلے. جب کام شروع کرنے سے پہلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، صرف زبان سے کہیں یا روح سے بھی کہیں؟ روح سے کہیں تو کیا ہوگا؟ اس سے توحید آئے گی، دین مضبوط ہوگا. جب میں سلام کروں تو کہوں السلام علیکم، اس سے کیا آئے گا؟ انسانوں کی محبت آئے گی میرے دلوں کے اندر، میرے دل سے حسد ختم ہوگی، میرے دل سے نفرت ختم ہوگی، میرے دل سے خود غرضی ختم ہوگی. سنتیں صرف ظاہر میں نہیں ہیں، سنتیں اس باطن تک جاتی ہیں. تو مثال کے طور پر جب میں نے کھانا کھا لیا تو میں کہوں الحمدللہ. ابھی اس وقت تو ہمارا یہ عالم ہوا ہے کہ ہم اپنے ہر بسم اللہ اور الحمدللہ کے بعد ایک استغفر اللہ بھی کہہ دیں، کیونکہ جس انداز میں ہو رہا ہے وہ لگ نہیں رہا کہ وہ تھا جو اللہ کے نبی نے کہا تھا. تو جب میں کھانا کھا چکوں اور کہوں الحمدللہ تو کیا مطلب ہو؟ مطلب یہ نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں. اگر نعمت خدا کی طرف سے ہے اس کا مطلب ہے اس کا مجھ سے حساب لے گا، اس کا مجھ سے حساب لے گا. مجھے خدا نے یہ نعمت دی ہے، جو اس سے محروم ہیں ان کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر تو نہیں ہے. تو عزیزان محترم، یہ جتنی بھی چیزیں سنت نبوی میں ہمیں نظر آئیں گی یہ سب کے سب سمبولک نظر آئیں گی، اور یہ سب سمبولزم ہمارے اور آپ کی روح کے اوپر اثر انداز ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور روح کے اوپر وہ کیا اثر ڈالے گا؟ روح پہ اثر ڈالے گا، کبھی ہمیں آخرت پہ لے کے جائے گا، کبھی ہمیں توحید پہ لے کے جائے گا، کبھی ہمیں ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے کروائے گا. یہ جو الحمدللہ جملہ ہے، یہ جملہ اپنے اندر ذمہ داریوں کا پہاڑ لیے ہوئے ہے. جب میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میری زندگی کا کوئی ہدف ہوگا تبھی تو یہ نعمت دی ہے. میں ان لوگوں میں سے نہ بن جاؤں نعوذ باللہ تعالیٰ جو فاسق ہیں، کافر ہیں، خدا ان پہ نعمتیں برسائے چلے جا رہا ہے اور وہ اس کا حساب ہی نہیں کر رہا کہ خدا نے نعمت کیوں دی ہے. خدا مجھ سے چاہتا ہے میں ان تمام چیزوں کا حساب کروں، تو الحمدللہ کہتے وقت یہ تمام چیزیں سوچ لوں کہ بھائی مجھے ان تمام چیزوں کو اس انداز میں دیکھنا ہے جس طرح خدا ان متعلقہ دین کہتا ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جملات ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک روایت عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک روایت میں بیان کرتے کہتے ہیں کہ مولا، جو مجھے یاد آتا ہے مولا چوتھے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. راوی کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، امام نے کہا کہ خدایا اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تیرا وہ شکر انجام دوں گا جو جامع ترین شکر ہوگا. تو راوی کہتا ہے میری نظریں اس بات کے اوپر لگ گئیں کہ اب امام جب شکر کریں گے تو کیا فرمائیں گے. امام نے فرمایا جامع ترین. کہا وہ ہو گیا، اور امام نے فرمایا الحمدللہ. تو گویا اس نے کہا کہ امام آپ نے وہ فرمایا تھا کہ میں جامع ترین شکر کروں گا، فرمایا یہی وہ شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. نہیں معلوم کتنی گہرائی ہے اس کے اندر. سنتوں کے لیے ضروری ہے عمل کے لیے تھوڑا سا گہرائی میں جائیں. بس دو ٹاپک میرے نظر اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات، سادگی پہ نہ رہیے، تھوڑا سا گہرائی میں جائیے. اللہ کے نبی کی زندگی سے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، صرف لفظ مت سیکھیں، تھوڑا سا معنی پہ بھی جائیں اور اس معنی پہ تھوڑا سا غور کر لیں. ایک بات. دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے پیچھے جو سنتیں ہیں، ظاہر کے پیچھے جو ہیں، جن کا تعلق دوسرے انسانوں سے بنتا ہے، ان کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کریں. مثلا جیسے آپ کی خدمت میں واقعہ میں عرض ہوا، وہی کہ بھائی کسی کو پریشان حال دیکھا، سنت کیا ہے؟ پریشان حال دیکھا، سنت یہ ہے کہ پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ اجنبی کو بھی دعا دے دو، اجنبی کو بھی کام آ جاؤ، اس کے لیے دعا دے دو. اچھا اگلا کام کیا کریں؟
آپ نے اپنی زندگی میں حساب کریں یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اجنبی کو دعا دے سکتے ہیں ہم یا نہیں دے سکتے؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ابھی 40 کا دن گزرا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے پوری دنیا سے جمع ہوئے، مثال کے طور پر کربلا میں پوری دنیا کے اندر جمع ہوئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر بہت سارے چیلنجز تھے، ان سب کو جھیلتے ہوئے لوگ جمع ہوئے، نہیں معلوم کتنی تو FIR کٹوا دیں جھوٹی جعلی اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر۔ آپ نے ان سب کو دعا دی؟ جن لوگوں نے اپنی بعض اوقات جانیں خطرے میں ڈال کر سید الشہداء کا پرچم بلند کیا، کراچی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے جو ویڈیو کلپس آئے وہ ہم ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں فخر سے، الحمدللہ دیکھو لاکھوں کا مجمع تھا، یہ تھا وہ تھا۔ دل سے ان کو دعا دی کہ ان لوگوں نے قربانیاں دی؟ آپ کہیں گے ہاں کہا تھا خدا تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی حفاظت کرے، زبان سے صرف کہا تھا، دل سے کہا تھا؟ اکیلے میں بیٹھ کے دعا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت کے چاہنے والے علماء نے، خدمت گزاروں نے پوری دنیا کے اندر سید الشہداء کی خدمت کے لیے جد و جہد کی ہے۔ ہم ایک ایک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، لیکن جب بھی دعا کریں دل سے دعا کریں۔ اگر آپ مثال کے طور پر امریکہ کے اندر ہیں، کیلیفورنیا میں ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے وہاں پہ بھی تو میدان میں آئے ہوں گے، کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی خدمت کے لیے طریقہ کار اختیار کیا ہوگا، ان کو دل سے دعا دیں۔ البتہ آج کل حالات نامساعد تھے تو شاید اس طرح سے ہجوم نہیں ہو سکتا تھا، اس طرح سے جلوس نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک اور جگہ بھی ہے دعا کے لیے، کچھ لوگ بیمار ہیں، وہ اپنے بستروں پر ہیں، لیکن ان کے دلوں میں خواہش ہے کہ کاش 40 پر امام کے جلوس میں آ سکتے ہوتے، مجلسوں میں آ سکتے ہوتے، وہ تڑپ رہے ہوں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ سنت نبی کیا ہے؟ سنت نبی دوسروں کو دیکھنا، سنت نبی انسانوں کی زندگیوں سے مشکلات کو کم کرنا ہے۔ بس جتنا یہ دوسری چیزیں اہم ہیں، ان میں انتہائی اہم حصہ یہ سنت کا حصہ ہے کہ انسانوں کی زندگی سے مشکل کو کیسے حل کریں۔ اس پر میں اور آپ کیسے عمل کریں گے؟ چونکہ دیکھیے اگر میں آپ کی خدمت میں صرف یہ کہوں نا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک اگلا قدم بھی ہے۔ اگلا قدم کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو اگر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی اجنبی کو بھی دعا دیں، اجنبی کو دعا کیسے دیں؟ آپ کی خدمت میں عرض ہوا ایسے دعا دو۔ اگر آپ کسی کی زندگی سے مشکل کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجیے گا ہم اور آپ ہی مشکل نہ ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں میں ہی مشکل نہ بن جاؤں، کہ مثلاً جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کسی کی زندگی سے مشکل آسان کروں اور اس سے پوچھو بھائی تمہاری زندگی سے کیا مشکل آسان ہو سکتی ہے، تو سب سے پہلے وہ مجھ سے ہی کہہ دے کہ بھائی تم تو خود اپنے آپ کو صحیح کر لو، یہی سب سے بڑی آسانی ہے۔ اس کو دیکھ لیجیے گا آپ گھر کے اندر میرا اور آپ کا جو رویہ ہو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اہل خانہ کے لیے مشکل کا سبب بنا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سینٹر کے اندر ہم ہی ہوں جو مشکل بنے ہوئے ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ بہت بڑی سطح پہ جا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے کی وہ خرابی جس سے لڑنے امام تشریف لا رہے ہیں وہ کہیں ہمارے ہی اطراف میں ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ سب نہ ہو جائے کہ ہم دعوے تو کر رہے ہوں اور یہی نہ دیکھ پا رہے ہوں کہ بھائی اصل مشکل ہم ہی ہیں، یہ نہ بن جائے کہیں۔ تو سنت نبی میں بہت گہرائی آئے گی، اور اس سنت نبی کے حصے کو میں انشاءاللہ کل ایک اگلے مرحلے میں لے جاتے ہوئے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے نبی انسان کا احترام کیسے کرتے تھے۔ یہ انتہائی اہم چیپٹر ہے، اور اگر یہ چیپٹر کہیں ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے واضح ہو جائے نہ، شاید لفظ میں تو ہوگا لیکن تھوڑا گہرائی میں اگر چلا جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہماری اور آپ کی زندگی ہی کچھ اور ہونے والی ہے، پھر تو طریقہ کاری کچھ اور ہونے والا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، بس انتہا تک لے جاتے ہوئے ایک سنت نبوی اور ہے
ایسی سنت نبوی جس پر عمل دن میں 2 دفعہ نہیں، دن میں 5 دفعہ نہیں، ہر وقت تھا، ہر وقت۔ وہ کیا تھا؟ خدا کی یاد۔ اللہ کے نبی خدا کو کیسے یاد کرتے تھے؟ ایک جملہ تو یہ ہے کہ میں کہوں وہ غافل کب تھے کہ یاد کر کے غفلت مٹاتے، جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا کارنامہ ہے کہ ہم غافل ہوتے ہیں، پھر کبھی خدا کو یاد کرتے ہیں، پھر 2 منٹ یاد کرتے ہیں، پھر 24 گھنٹے کے لیے غافل ہونا، اعوذ باللہ تعالی۔ اللہ کے نبی تو ایسے غافل تھے ہی نہیں۔ پھر بھی اللہ کے نبی ذکر کثرت سے کرتے تھے، پھر بھی خدا متعال کے ذکر کو اہمیت دیتے تھے، اور وہ طریقہ کار تھا، وہ عجیب ہوگا۔ ہر چیز کے پیچھے خدا ہے، ہر چیز کے سامنے خدا ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے خدا متعال کی یاد میں رہے گا تو کیا ہوگا؟ ہر قربانی آسان ہو جائے گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ جو میں اور آپ سید الشہداء کے نام گرامی کے لیے بیٹھے ہیں، سید الشہداء کی قربانی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ انسان کے لیے ممکن ہے ایسی قربانیاں دے سکے؟ ان کی سنتوں میں سے ایک سنت تھی، وہ دوسروں پہ توجہ دیتے تھے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ سید الشہداء اس سنت کی گود میں پلی ہوئی ہستی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی جو دوسروں پہ توجہ دیتے تھے، ان کی مشکلات کو حل کرتے تھے، دوست ہوتے تھے، اجنبی ہوتے تھے، یا حتیٰ دشمنوں کی مشکل سے بھی حل کرتے تھے، حتیٰ دشمن۔ سید الشہداء اس گود کے پلے ہوئے ہیں۔ لہذا جب سید الشہداء کے سامنے پیاسا دشمن آیا، سید الشہداء نے سب سے پہلے اس کی پیاس کو برطرف کیا۔ نہ کہ پانی نہیں پلایا، کر سکتے تھے کہ بھئی تمہارا 1000 کا لشکر ہے، ہمارا چند 100 کا لشکر ہے، تم دشمن بن کے آئے ہو، پانی پلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ سید الشہداء تو نبی خدا کے پلے ہوئے تھے، فوراً اپنے لشکر کو اشارہ کیا، انہیں پانی پلاؤ۔ 1000 کے لشکر کو پانی پلائے، اے فرزند رسول، ہمارے پاس پانی ختم ہو جائے گا، پھر یہ بنی امیہ کا لشکر ہے، پھر یہ پانی پہ قبضہ کر لے گا، پھر یہ پانی نہیں لینے دے گا۔ سید الشہداء واقف ہے، پھر بھی پانی پلا دو۔ نبی کی سنت ہے، امیر المومنین کا طریقہ کار ہے۔ سید الشہداء ان گودیوں کے پلے ہوئے، سید الشہداء ان گودیوں کے پلے میں ہیں جن کے در اقدس کے اوپر اللہ کے نبی مانگنے والے کو اس وقت بھیجتے تھے جب کہیں اور سے دینے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو امام حسین کیوں نہ دیں؟ دشمن کو بھی پانی دیا، دشمن کو بھی پانی پلایا، دشمن کو بھی اس وقت پناہ دی جس وقت لڑ سکتے تھے اور ختم کر سکتے تھے۔ جب ہر کا 1000 کا لشکر سامنے آیا تو سید الشہداء کے چاہنے والوں نے جو ان کے ساتھ تھے، سید الشہداء سے کہا کہ مولا، ہم 100 اور کچھ لوگ ہیں، یہ 1000 ہے، انہیں ہم ہرا سکتے ہیں، ان پہ شمشیر چلائیں، ان کو یہاں سے بھگا دیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا نہیں، ہم کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہم پہ حملہ نہیں کیا، ہم کیوں جنگ کریں؟ ہم جنگ نہیں کریں گے ان سے۔ اللہ اکبر، یہ سنت نبی ہے، اپنی تمام تر گہرائی کے ساتھ سنت نبی ہے۔ آج جو سنت نبی سے عرض کروں آپ کی خدمت میں، بڑی عجیب سنت نبوی میں سے ہے، اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے۔ علامہ طباطبائی نے ایک دفعہ بھی جو اللہ کے نبی نے انجام دیا وہ بھی لکھا نا کہ یہ سنت نبی ہے۔ تو سنت نبی کی اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر بیٹھے تھے۔ رسول خدا کے فرزند کا انتقال ہوا،
یا ابراہیم یا عبداللہ کی قبر پر بیٹھے، گویا کوہ احد سامنے تھا، اور احد کی پہاڑی سے خطاب کر کے کہا کہ تجھے نہیں معلوم میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اگر تجھ پہ گرتی یہ مصیبت تو چکنا چور ہو جاتا۔ ایسا سنت نبی ہے نا۔ اب ایک سنت نبی دیکھو، اللہ کے نبی فرما رہے احد تیرے دل کے اوپر ٹوٹتی یہ مصیبت تو چکنا چور ہو جاتا۔ اب دیکھو منظر کربلا کے اندر سید الشہداء علی اصغر کی قبر پر کھڑے ہیں۔ امام حسین علی اصغر کی قبر پر کھڑے ہیں، اور خدا سے بس ایک جملہ فرمایا، خدایا تو جانتا ہے میرے لیے کتنا سخت ہے، میں نے صبر کیا چونکہ تو دیکھ رہا، میں نے صبر کیا چونکہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے خدا کتنا عجیب سنت پہ عمل کیا۔ تو سید الشہداء نے صبر کیا، ادھر مادر علی اصغر نے کیسے صبر کیا، کیسے صبر کیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے میں، ان کے مصائب، ان کی ان تمام پریشانیوں کے صدقے میں خدایا، ان کے صبر کے صدقے میں خدایا، وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعترتہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔